معصوم کا عکاس نہیں ہو سکتا، قلب شبیر کا احساس نہیں ہو سکتا۔ خون حیدر بھی تھا، زہرا کی دعا بھی، ورنہ ہر وفادار تو عباس نہیں ہو سکتا، ہر وفادار تو عباس نہیں ہو سکتا۔ اور پھر پائے مبارک کے چھونے کو مچلتا ہے، پھر پائے مبارک کے کون کس کے قوم کو، پھر پائے مبارک کے چھونے کو مچلتا ہے خوف کوئی اس کو گرتا ہے سنبھلتا ہے۔ پھر پائے مبارک کے چھونے کو مچلتا ہے خوف کوئی اس کو گرتا ہے سنبھلتا ہے۔ ارے لہریں جنہیں کہتے ہو لرزہ ہے یہ دریا پہ، لہریں جنہیں کہتے ہو لرزہ ہے یہ دریا پہ، عباس کی ہیبت سے اب تک وہ دہلتا ہے۔ لہریں جنہیں کہتے ہو لرزہ ہے یہ دریا پہ، عباس کی ہیبت سے اب تک وہ دہلتا ہے۔ اور ہر ذہن کو حیرت کے رشتے سے پرو ڈالا، ہر ذہن کو حیرت کے رشتے سے پرو ڈالا، اور پندار یزیدی کو ذروں میں سمو ڈالا۔ ہر ذہن کو حیرت کے، پیاسا دریا پہ قبضہ کرے پانی نہ پیے، نتیجہ ہے ظاہری بات ہے۔ اور ایک یزید کو ناز تھا کہ ہمارا دریا پہ قبضہ ہے، وہ مٹی میں ایک ضرب المثل ہے، کہتے ہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ سرکار وفا نے یوں چلو میں پانی لیا، یوں دریا کے منہ پہ دے مارا۔ کیا تخیل ہے، ماشاءاللہ۔ یوں چلو میں پانی جو دریا کے منہ پہ دے مارا۔ میں بس آپ یہ بات ساری آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، میرا لفظ آئے گا۔ ہر ذہن کو حیرت کے رشتے سے پرو ڈالا، اور پندار یزیدی کو ذروں میں سمو ڈالا۔ حیدر کی شجاعت کے وارث تیرے کیا کہنے، ارے چلو بھر پانی میں دریا کو ڈبونا۔ شجاعت کے وارث تیرے کیا کہنے، مقرر کریں چلو بھر پانی میں دریا کو ڈبو ڈالا۔ اور قسمت اجالتا ہے عباس کا عالم، قسمت اجالتا ہے عباس کا عالم، دکھ درد ٹالتا ہے عباس کا عالم، قسمت اجالتا ہے عباس کا عالم۔ اردو زبان عربی زبان کی ایک لفظ ہے رب، رب کہتے ہیں پالنے والے۔ ہمارے ہاں ایک ہے کہ رب سے خدا تصور کیا جاتا ہے، ایسا ہے نہیں۔ بات اور ہمارے ہاں ایک ایسی بات ہے تو علماء منع فرماتے ہیں، یہاں عربی میں یہاں پہ رب البیت گھر کا رب، رب الجمل اونٹ کا رب، یہاں پہ یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر سے اب تھوڑی درود پڑھتے بعد قسمت اجالتا ہے عباس کا عالم، رب میں نے سمجھا دیا، اب دعا آپ نے کرنی ہے۔ قسمت اجالتا ہے عباس کا عالم، دکھ درد ٹالتا ہے عباس کا عالم، اور واعظ تمہارے رب کی ہم کو خبر نہیں، ہم کو تو پالتا ہے عباس کا عباس کا عالم۔ اور ہے مردہ ضمیروں کی یہ اولاد بھی مردہ، ہے مردہ ضمیروں کی، ہے مردہ ضمیروں کی یہ اولاد بھی مردہ، بن موت کے یہ شام و سحر مرتے ہیں اب تک۔ ہے مردہ، بہت دعا دیں گے آپ، ہے مردہ ضمیروں کی یہ اولاد بھی مردہ، بن موت کے یہ شام و سحر مرتے ہیں اب تک۔ عباس کا ڈر بیٹھا ہے یوں ان کی رگوں میں، عباس کا ڈر بیٹھا ہے یوں ان کی رگوں میں، عباس کے پرچم سے بھی یہ ڈرتے ہیں اب تک۔ عباس کے پرچم سے بھی، وہ والا پڑھوں میں کچھ اور پڑھنے کو بول رہا تھا، چلو محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دودھ ایک مرتبہ آواز ایک حکم فرما دے انہوں نے، اگر وہ منقبت اس میں ہے تو
کل کہہ دے تو میں لے آتا وہ ڈائری آواز بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ یا شاہ جی ماشاءاللہ نہیں وہ حسین کا اختیار کیا ہے وہ شاہ جو میں یاد ہے میں سنا دیتا ہوں حسین کا اختیار کیا ہے یہ کون جانے یہ کون پائے حسین کا اختیار کیا ہے یہ کون جانے یہ کون پائے حسین کیسے سمجھ سکو گے خدا سے کہہ دو زمین پہ آئے حسین کا اختیار کیا ہے یہ کون جانے یہ کون پائے حسین کیسے سمجھ سکو گے خدا سے کہہ دو زمین پہ آئے ملے جو راہب کو ساتھ بیٹھے صدا خدا کیجئے آ رہی تھی رسول نے کہا نا نہیں لکھا ہوا تو راہب کو ساتھ بیٹھے مل گئے ملے جو راہب کو ساتھ بیٹھے صدا خدا کیجئے آ رہی ہے حسین کی ہے یہ اپنی مرضی وہ لوہوں پہ لکھے یا پھر مٹائے کیا بات ہے سبحان وہ لوہوں پہ لکھے یا پھر مٹائے خدا بھی تم نے بنا دیے ہیں نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں خدا بھی تم نے بنا دیے ہیں نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں اگر ہو جرت کسی میں آئے حسین بن کر کوئی اللہ کیا بات ہے اگر ہو جرت کسی میں آئے حسین بن کر کوئی دکھائے نبی کے سجدے میں طول آیا تو اس میں حیرانیاں ہیں کیسی نبی کے سجدے میں طول آیا تو اس میں حیرانیاں ہیں کیسی حسین وہ ہے کہ جس کے آگے خدا کی بات اتنا سر اٹھا نبی کے سجدے میں طول آیا تو اس میں حیرانیاں ہیں کیسی حسین وہ ہے کہ جس کے نہیں ہے ابھی میرے پاس یہ کل سنا پورا دودھ پڑھ لے مواد ہے سرکار وفا کے چار جس سے سن لو آواز بلند تر صلوات ساری گھڑبڑ کا سوچ ششتر ہو گئی ہے ٹھیک ہے دعا دیں گے سوچ ششتر ہو گئی ہے عقل حیرانی میں ہے سوچ ششتر ہو گئی ہے عقل حیرانی میں ہے حکم ہے پیاسے کے لب پہ التجا پانی میں ہے سوچ ششتر ہو گئی ہے عقل حیرانی میں ہے حکم ہے پیاسے کے لب پہ التجا پانی میں ہے گر نہیں عباس کا نقش قدم تو کیا ہے پھر گر نہیں عباس کا نقش قدم تو کیا ہے پھر قافلہ یہ پانیوں کا کس کی نگرانی گر نہیں عباس کا نقش قدم تو کیا ہے پھر قافلہ یہ پانیوں کا کس کی نگرانی میں ہے اور فرد اولا بس وہی ہے جو آیا خم پہ ہوئی اولا کہتے ہیں شہری میں شیر کہتے ہیں اولا کہتے ہیں پہلی لائن کو ثانی تو وہ تو ثانی ہوتا ہے فرد اولا بس وہی ہے جو آیا خم پہ ہوئی بات ایسی دوستو پھر کب کسی ثانی میں ہے پھر کب کسی ثانی میں ہے ایک دفعہ دیکھا تھا تو نے غیظ میں عباس کو ایک دفعہ دیکھا تھا تو نے غیظ میں عباس کو القمہ اب تک جو تیرا آپ جولانی میں ہے ایک دفعہ دیکھا تھا تو نے غیظ میں عباس کو القمہ اب تک جو تیرا آپ جولانی میں ہے کربلا بیٹھو مصرع دائرہ کرنا ایک معلّہ عرش پہ ہے خالق کون و مکان ایک معلّہ عرش پہ ہے خالق کون و مکان کیا بیاں اس کا معلّہ جو بیابانی میں ہے کیا بیاں اس کا
سبحان اللہ کیا بیان اس کا کیا بیان اس کا وہ اللہ جو بیابانی ملا دینی چاہیے آپ کیا بیان اس کا وہ اللہ جو بیابانی میں ہے وہ حسین ابن علی جس کی ثنا خالق کرے وہ حسین ابن علی جس کی ثنا خالق کرے وہ بھی تو مصروف غازی کی ثنا خوانی ہے وہ حسین ابن علی جس کی ثنا خالق کرے وہ بھی تو مصروف غازی کی ثنا خوانی میں اچھا بڑا سادات کتنے بیٹھے ہیں معاف کر دینا شعر آ گیا بڑا مزدار تھا وہ بھی تو مصروف خالق کی ثنا خوانی میں ہے اور آ گئی مد مقابل کبریا کے شیر کے آ گئی مد مقابل کبریا کے شیر کے حوصلہ کتنا بڑا سادات کی نانی میں ہے آ گئی مد مقابل کبریا کے شیر کے حوصلہ کتنا بڑا سادات کی شیر دیکھے گا نانی میں ہے علم عباس کا میں نے اٹھایا ناز سے ہے علم عباس کا زبان دیکھے گا ہے علم عباس کا میں نے اٹھایا ناز سے کیوں میرے پیارے مسلمان تو پریشانی میں ہے ہے علم عباس کا میں نے اٹھایا ناز سے کیوں میرے پیارے مسلمان تو پریشانی میں ہے جو ملا عباس کے در کی غلامی سے مجھے جو ملا عباس کے در کی غلامی سے مجھے وہ مزہ کب دوست ہو دنیا کی سلطانی میں ہے وہ مزہ کب دوست ہو آخری شیر فضل کا دنیا کی سلطانی میں ہے اور منقبت عباس کی بہلول میں نے چھیڑ دی منقبت عباس کی بہلول بابا کافی اور شیر دونوں چیزیں آپ سے خصوصی منقبت عباس کی بہلول میں نے چھیڑ دی ایک سمندر ہے تخیل کا جو طغیانی میں ہے منقبت عباس کی بہلول میں نے چھیڑ دی ایک سمندر ہے تخیل کا طغیانی میں ہے علی کے لال کا مقتل میں ساتھ چھوٹ گیا علی کے لال کا بڑی عجیب بات ہے علی کے لال کا مقتل میں ساتھ چھوٹ گیا گرے جو زین سے غازی حسین ٹوٹ گیا سچا شیر میں نہیں کہہ سکتا علی کے لال کا مقتل میں ساتھ چھوٹ گیا گرے جو زین سے 5-7 منٹ شاید ہو سکتا ہے پوری شہادت نہ پڑھوں گرے جو زین سے غازی حسین ٹوٹ گیا تشریف فرما تھے خانہ توحید میں علی اور بطول تشریف فرما تھے اپنے گھر میں خانہ توحید میں علی اور بطول علی نے پوچھا سیدہ آپ نے تمام عزاداروں کی شفاعت کا ذمہ تو لے لیا ہے کوئی انتظام بھی کیا ہے کوئی بندوبست بھی کیا ہے علی کا سوال پوچھنا تھا بہت گریا کیا ہے رسول اللہ علیہ نے بہت زیادہ گریا کیا جب گرے سے افاقہ ہوا علی نے کہا سیدہ میں نے اتنا مشکل سوال تو نہیں پوچھا بی بی نے کہا اتنا آسان بھی نہیں تھا اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو ساری کائنات ہی گناہگار کیوں نہ ہو میرے عباس کے بازو ہی کافی ہے میرے عباس کے بازو ہی کافی ہے وقت گزر گیا بطول چلی گئی عباس آ گئے زمانے میں بچپنا تھا عباس کا عمر بنین نے دیکھا بہت دعا دیں گے آپ
زمین نے دیکھا کہ علی نے عباس کو آغوش میں اٹھایا ہوا ہے، اس کی آستینیں الٹی ہوئی ہیں اور عباس کے بازو چوم رہے اور گریا کر رہے ہیں بے تحاشا۔ عباس کی کلائیاں چومتے جا رہے ہیں، بازو چومتے جا رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں بے تحاشا۔ کہا یا علی میں آپ پہ قربان جاؤں، گریے کا سبب عباس کے بازو چوم رہے اور گریا کر رہے ہو۔ کہا یہ بازو بے خطا کربلا میں کاٹے جائیں گے۔ خیال آ گیا عمر کو، کیوں کس لیے کاٹے جائیں گے؟ کہا حسین کی نصرت میں۔ کہا الحمدللہ میرا حسین تو بچ جائے گا نا۔ کہا الحمدللہ میرا حسین تو بچ جائے گا۔ علی نے کہا بات تو یہی رلاتی ہے، بازو بھی کٹ جائیں گے، حسین بھی نہیں بچے گا، بازو بھی کٹ جائیں گے، چادریں بھی اتر جائیں گی، بازو بھی کٹ جائیں گے، گوشوارے بھی چھل جائیں گے، بازو بھی کٹ جائیں گے، خیام بھی جل جائیں گے۔ قیامت آ گئی سادات کے خیام میں اس وقت جب فضل نے آ کے اطلاع دی عباس کو کہ میری ماں کہیں تیار بیٹھی ہے سفر میں۔ عباس آئے ام الفضل سے کہا اس حالت میں علی کی بیٹیوں سے زیادہ نفیس ہے تم، زیادہ تھک کہتے یہ بات نہیں ہے۔ تو کہا کہاں جا کر نجف جا رہی ہوں فریاد کرنے۔ کہا کیوں؟ کہا 110 خیمے ہیں یہاں ہمارے سادات کے، ہر خیمے میں سکینہ 2 مرتبہ گئی ہے، میرے سے خیمے میں 60 مرتبہ آئی ہے۔ ہر مرتبہ پوچھتی ہے چچے عباس کہاں ہے، چچا عباس کہاں ہے؟ چچی ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا میرا عسکر بچ جاتا۔ کہا تو گئی میں مر جاتی مجھ سے یہ نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ میں نے معصومہ کو آتے دیکھا، میں نے مصلی بچھا لیا، میں نماز پڑھتی رہی، معصومہ بیٹھی رہی، میں نماز پڑھتی رہی، معصومہ بیٹھ رہی۔ آخر گرا کر کے کہتی ہے آسمان کی طرف منہ کر کے یا اللہ ہم مصرے غریب ہو گئے، ہماری بات بھی کوئی نہیں سنتا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ معصومہ پھر آئی۔ کہا چچا میرا اصغر مرنے والا ہے۔ کہا تیرا بابا اجازت نہیں دیتے۔ کہا میں اجازت لے کے دیتی، 2 جملے میں۔ کہا میں اجازت لے کے دیتی ہوں۔ تیار کیا عباس کو مشق دینا۔ کہا آپ کا قد دراد ہے چچا، تھوڑا جھکیں، میں آپ کو مشق کروں۔ جھکتے 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 عباس کے دونوں ہاتھ معصومہ کے قدموں پہ آئے۔ پردے سے کسی خالی چادر والی مستور نے کہا تیری وفا کے صدقے تیرے ہاتھوں نے میری اتنی عزت کی ہے میری اولاد کی، میرا وعدہ رہا محشر تک تیرے ہاتھ بلند رہیں گے۔ تیار کر کے لے آئے۔ حسین نے دیکھا بیٹی کو، عباس کو ساتھ آتے ہوئے، منہ پھر گیا نجف کی طرف۔ بابا لٹ گیا میں، بابا عباس سفارش لے کے آ گیا، بابا عباس بھی مجھے چھوڑنے والا ہے۔ کہا معصومہ چچا کو تو نے تیار کیا؟ ایک شعر یہاں سناتے تھے۔ جی بابا۔ تو جو حسین نے بات کی ہے، کہتے ہیں رو کہہ رہے تھے شاہ مدینہ یہ سوچ لو، رو کہہ رہے تھے شاہ مدینہ یہ سوچ لو، پھر نہ ملے گا غازی سکینہ یہ سوچ لو، پھر نہ ملے گا غازی سکینہ یہ سوچ لو، دامن میں آگ ہوگی تو کانوں سے خون روا، دور چھین لے گا شمر کمینہ یہ سوچ۔ عباس پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ، لمبا پڑھتا ہوں تو بہت وقت لگ جائے، حسین نے صرف ایک نیزہ دے کے عباس کو روانہ کیا۔
اور میرا عقیدہ میرا ایمان یہ کہتا ہے عباس کو اگر حسین کہتے پانی لے آؤ تو پھر دریا میں جرات نہیں تھی. حسین نے کبھی بھی نہیں کہا جو کہتا ہے غلط کہتا ہے. حسین نے کہا ہے کوشش کرتا پانی کی کوشش کرتا. حسین کہتے لے آ سوال ہے عباس جنگ لڑنے فضا بتا رہی کامہ دریا کا کنارہ عباس نے خالی کرا دیا. ترائی پہ پیاسے کا قبضہ ہو گیا. 3 میل تک تاریخ بتاتی ہے 3 میل تک دریا سے پرے چلی گئی تھی فوجیں. خوف سے نزدیک میں ایسے میں عباس کی سواری اشر نام ہے اس کا. اس نے ایک عجیب کام کیا ہے. زور سے دریا میں پانی مارنے شروع کیا. پانی میں پاؤں ماریا زور سے. عباس کا دامن بھیگ گیا. کاش جی تو نے کیا کیا؟ میں بھیگا ہوا دامن کیسے دکھاؤں گا مولا کو؟ کہا مولا میں آپ کی سواری ہوں, مجھے پتہ ہے یہ پانی خیموں میں نہیں جانے دیں گے. کوشش کر رہا ہوں کہ اگر پانی نہ جائے مشق نہ جائے آپ کی لاش چلی گئی تو سکینہ دامن نہ چھوڑ کے اصغر کی پیاس بجھا رہی. بس ہونے والوں فضا بتا رہی ہے دروازے پہ بیٹھی سیدہ پارا بازو کرنا کہا اکبر قسم کہا دوسرا بازو کلام ہو گیا. بس عباس کے اترنے تک میں پڑھ سکوں گا, اس سے زیادہ مجھے نہیں آتا. کہا دوسرا بازو کلام ہو گیا. کہا عسکر کا صدقہ. اب عباس پاؤں کی ٹھوکروں سے لڑتا جا رہا ہے. مشق بھری ہوئی ہے دانتوں میں. ایسے میں ایک بدبخت حرمت نے اللہ اس پہ لعنت کرے ایک تیر چھوڑا ہے جو عباس کی آنکھوں میں لگا ہے. اب ہاتھ تو عباس کے تھے نہیں, تیر کیسے نکالے؟ عباس نے سر جھکا کے کوشش کیا تیر نکالنے کی. جیسے عباس کا ننگا سر دیکھا اس بدبخت نے 40 من کا وزنی گرد عباس کے سر میں مارا ہے. بس گرد کا لگنا تھا عباس زمین پہ ہے. اب مجھے بتاؤ سوار زمین پہ آتا کیسے ہے, کس چیز کے سہارے پہ آتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. مجھے اتنا پڑا ہے کہ ایک پاسو ایک کالے برقے والی مستور کہہ رہی تھی میری آغوش حاضر ہے, کوشش کر رہی ہوں میری آغوش میں اتارا. بس ایک جملہ نیزے والے نے نیزہ مارا, تیر والے نے تیر مارا. میرے ساتھ میں اعلان کیا جس نے علی سے جو بدلہ لینا لے لو. مجھے امام حسین کی عظمت کی قسم ہے, امام حسین بڑا عادل ہے, میرا عادل امام ہے. بس ایک جملہ میں نے کہا آپ کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک, نہیں سمجھ آ گیا تو بھی ٹھیک, میں جا رہا ہوں. ہمارا امام حسین عادل ہے. اگر حسین کو عباس قاسم جتنا بھی مل جاتا تو ضرور لے جاتے. 32 سال کے بھائی کے 32 ٹکڑے بھی نہیں ملے ہیں حسین کو. خالی مشق اور علم لے گئے ہیں. جو آپ مشق علم آج کل کرتے ہو نا روز علم لے کے تو یہ پہلی مرتبہ سکینہ علم لے کے خالی خیمے گئی ہے کہ میرا چچا چلا گیا, اب پانی کی آج چھوڑ دو. اور بطول راجیہ کہہ رہی تھی ندا جانے خاک شفا جانے.